الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اسلامی اعتبار سے یہ 7واں مہینہ ہے اور سن ہے 1445 ہجری۔ اب اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوگا، اس کے بعد رمضان آئے گا۔ رمضان جیسے جیسے قریب آتا ہے لوگوں میں ایک جوش خروش پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی، ہر بندہ اور ہر بندی اس بات کے لیے کوشاں ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، تعلق میں اضافہ کرنا ہے اور روزے رکھنا ہے اور اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ شعبان کے مہینے سے ہی لوگوں میں، بلکہ رجب کے مہینے سے ہی لوگوں میں ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو رمضان میں پہنچا، شعبان اور رمضان میں پہنچا، اس میں برکت دے، بلغنا رمضان، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور لوگوں کو خطاب میں فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی تیاری کرو۔ ابھی 2 دن پہلے لوگوں نے شب معراج کے واقعے کو سنا۔ اس واقعے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فرض اپنے پاس بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا، وہ نماز کا فرض ہے، تحفہ۔ اس کی تفصیل کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے معمور فرمایا کہ اعلاء کلمت اللہ کا کام انجام دے، اللہ کے احکامات اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچائیں، بتائیں، ساری انسانیت کو بتائیں، دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے کوشش کریں، یہ پیغام دے کر بھیجا۔ اور یہ بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی نہیں کرنا۔ اور ہر آدمی دنیا میں بستا ہے، کچھ اسلام کو ماننے والے، کچھ دوسروں کو ماننے والے ہیں، اور کوئی اسلام پر چلنے والے، کوئی دیگر مذاہب پر چلنے والے ہیں۔ بعضے ہیں اسلام کو مانتے ضرور ہیں، جانتے ضرور ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ پوچھے تو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر اسلام کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا جائے تو کوئی معلومات ان کو نہیں رہتے، پتہ نہیں رہتا کہ اسلام کیا ہم سے تقاضا کرتا ہے، کیا ہمیں بتا رہا ہے، اس کا کوئی انہیں علم نہیں ہوتا۔ حالانکہ اسلام نے ایک ایک چیز کھول کے بتا دی، لیکن وہ عمل ندارت کے طور پر کچھ نہیں کرتے
اور فکر بھی نہیں کرتے. بہت سے لوگ مردم شماری میں، یعنی جو ہندوستان کی آبادی کتنی ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے تو اس میں خانہ ہوتا ہے کون سے مذہب کا، ہندو ہے یا مسلمان ہے، تو اس کے اندر مسلمان لکھا جاتا. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے بتاؤ، نہیں بتا سکتے. سورہ فاتحہ نہیں معلوم، سورہ فلق نہیں معلوم، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص کا پتہ نہیں ہے. حضور کا پورا نام پوچھا جائے تو پورا نام نہیں بتا سکتے. حضور کی ماں کا نام نہیں معلوم، حضور کے باپ کا نام نہیں معلوم، والد محترم کا نام کیا تھا وہ پتہ نہیں لوگوں کو. حضرت عبداللہ نام تھا، ماں کا نام بی بی آمنہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. تو مسلمان جو ہوتا ہے جس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی قدردانی کرے، رمضان کی فکر کرے، تو رمضان سے پہلے رجب کے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا. یہ 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعہ، علماء کرام فرماتے ہیں، مورخین فرماتے ہیں، طائف کے وادی سے واپس آنے کے بعد پیش آیا. کوئی ایک بچہ ہے کسی کا، کوئی تکلیف اس کو پہنچ گئی، ماں باپ اس کو اپنے قریب کھینچتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا فکر نہ کرو، ہمت مت ہارو، تمہیں زخم آئے نا کم ہو جائے گا، اپنے قریب کھینچ لیتے ہیں اس کو. ویسے ہی کوئی آدمی پریشان حال ہوتا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایسے بول اور الفاظ ادا کرتے ہیں جس سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی طائف کے میدان میں ایک واقعہ پیش آیا. حضور تبلیغ فرما رہے تھے، مکے کے اندر 13 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 1 سال 2 سال نہیں، کتنے سال؟ 13 سال تبلیغ فرمائی. 13 سال کے اندر ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر علاقے میں پہنچے، جا کر ان کو اسلام کی بات بتائی. لیکن زیادہ لوگ اسلام نہیں قبول کیے، مخالفت کرنے لگے. تو حضور نے یہ سوچا کہ طائف کے اس میدان میں، اس علاقے میں، اس بستی میں جائیں گے جہاں پر 3 بھائی رہتے ہیں ایک ہی خاندان کے، اور تینوں کے پاس جا کر ہم بات کو پہنچائیں گے، ان کے سامنے تبلیغ کریں گے تو وہ اسلام کو قبول کر لیں گے، تو اس سے اسلام کو تقویت پہنچے گی، مدد ملے گی. یہ سوچ کر آپ تشریف لے گئے. جا کر انہوں نے بتایا. اس میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ بھائی اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو کیا غریب خاندان میں پیدا ہوتے جن کے پاس مال نہیں ہے، یتیم پیدا ہوتے آپ؟ اور دوسرے نے کہا کہ آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ شاعرانہ کلام معلوم ہوتا ہے، قرآن کو کہتا ہے شاعرانہ کلام. اور ایک بھائی کہتا ہے بھائی اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کا انکار کریں گے تو مجھے نقصان ہوگا، اگر تائید کریں گے، اگر آپ حق پر نہیں ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، جائیے اپنا کام کیجئے، میرا وقت خراب مت کیجئے، یہ وہ کہتا ہے. اور اس میں سے بعضے ایسے ہوتے ہیں جو شریر قسم کے، ہر جگہ بچے ہوتے دیکھیے شریر قسم کے، گلیوں میں بلپاں پھوڑ دیتے. اب تو خیر بلپاں ولپاں نہیں ہے، پہلے مسجدوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے سو رہے تو 2-4 بچے مل کے اس کو نیند میں سے جگا کے بھاگ جاتے، شریر بچے، اور کانوں میں پانی ڈالتے تھے، کلیا لے کے پانی بھر کے جا کے کان میں پانی ڈالنا، بھاگ جانا. یہ شرارت فطرت میں ہوتی تھی ان کے، آج بھی ہوتے ہیں، جاتے آتے کسی پہ ہنستے. ویسے بچوں کو اوباش قسم کے بچے کہتے ہیں، شریر. ہر زمانے میں جاتے آتے کسی کو چھیڑ دیے، گاڑی کھڑے کے ہے جاتے آتے اس سے کلر کو کھکڑ دیے. یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، شریر بچوں کی. اس زمانے میں بھی تھے طائف کے اندر.
تو ان بچوں کو پیچھے لگا دیا، کہا کہ یہ جو شخص ہے نا، ان کو پتھر مارو اور یہاں سے نکال دو، اس طائف کی وادی سے ان کو باہر نکال دو پتھر مار مار کر۔ انہیں کیا پتا بچوں کو، بچے معصوم ہوتے ہیں، تربیت دینا بڑوں کا کام ہوتا ہے، سمجھانا بولنا بتانا بڑوں کا کام ہوتا ہے، بچے ناسمجھ ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے آپ ہیرا رکھیے اور اس سے ہٹ کے بازو میں ڈھیلا رکھیے، اس کو کیا پتا کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے۔ ایک طرف سانپ ہے، ایک طرف بچھو ہے، اور ایک طرف کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان نہیں پہنچاتی، اس کو نہیں معلوم، کوئی بھی پکڑ لے گا، وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو جب بچوں کو لگا دیا تو بچے پتھر مارتے ہوئے ان کو وہاں سے نکالا۔ حضرت میسرہ بھی ساتھ میں تھے، ان کے غلام تھے وہ۔ جب وہاں سے جاتے جاتے دیکھا کہ یہ لوگ دم لینے نہیں دے رہے، پریشان کر رہے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ جائیں گے، پیر درد کر رہے ہوں گے سرکار کے، تو وہاں بیٹھے تو وہاں سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، چلو یہاں سے بھی چلے جاؤ۔ کیا کام سے گئے تھے، کس کام سے گئے تھے، مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دوزخ سے بچائیں، جنت میں داخل کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جھکائیں، یہ مقصد تھا ان کا۔ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس مقصد کے تحت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا تھا، اور کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، کوئی تجارت کا مال لے کر نہیں گئے تھے، کوئی وہاں پہ بزنس کرنے نہیں گئے تھے، ریل اسٹیٹ کا کاروبار نہیں تھا وہاں پہ، باغات آپ کے نہیں تھے، کھیتی کرنے نہیں گئے تھے وہاں پہ، خالص اللہ کے لیے گئے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہاں سے ان کو باہر کرنے کی کوشش کی اور باہر کیا۔ اب دیکھ لیا کہ اب خطرہ نہیں ہے تو وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور وہ اتفاق سے عتبہ کا باغ تھا، وہ عتبہ حضور کا رشتہ دار تھا۔ تو دیکھا کہ ایک ساتھ میں میسرہ بھی ہیں، جسم لہو لہان ہے اور خون بہہ رہا ہے، چہرہ سرخ ہو چکا ہے۔ تو عتبہ نے دیکھا، دیکھ کر دل میں ہمدردی آئی، قریب نہیں آیا، قریب آ کر کیا ہوا بھئی، آپ کو کیا بات ہے، ایسا کیوں ہو گیا؟ حالانکہ خاندان کا تھا لیکن وہ بھی دشمن تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ پیغام جو لائے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا وانی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، کامیاب ہو جاؤ، میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ پیغام معلوم تھا اس کو، قریب نہیں آیا، لیکن پھر بھی ہمدردی دل میں آئی تو اس نے کیا کیا، اپنے غلام سے انگور کے خوشے بھیجائے، جاؤ یہ دے کر آؤ۔ تو وہ لے کر پہنچا، غلام آیا اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور کے خوشے رکھ دیے کہ یہ کھائیے، آپ نوش فرمائیے اس کو۔ حضور نے اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے، خیر خیریت پوچھا کرتے تھے۔ کوئی نیا آدمی آتا تو پوچھتے بھئی کیا بات ہے، کیوں آئے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے کہ آپ کی پریشانی دور کروں؟ تو حضور نے پوچھا اس غلام سے کیا نام ہے، تو اس نے نام بتایا۔ پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کیا حال ہے، کیسے ہو؟ یعنی حضور اس کی خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے۔ تو حضور نے جب پوچھا اس سے تو اس نے کہا میں نئے نوا کا رہنے والا ہوں۔ نئے نوا ایک علاقے کے اندر ایک شہر ہے، اس شہر کا میں رہنے والا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے، اس غلام سے پوچھا کہ یونس بن متا والا نئی نوا؟ یونس علیہ السلام، آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب مچھلی کے پیٹ میں
چلے گئے تھے، سمندر میں ڈال دیا گیا تھا۔ قرآن میں وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو حضرت نون سے مراد یونس علیہ السلام کون ہے؟ یونس علیہ السلام۔ تو حضور نے پوچھا کہ یونس بن متا والا نینوا؟ وہ ایک دم حیرت میں پڑ گیا کہ ان کو کیسا معلوم نینوا یونس بن متا کا ہے؟ وہ جانتا تھا ان کو۔ کہا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں، اللہ کے نبی تھے وہ۔ تو ایک دم سے مارے خوشی کے برداشت نہیں ہوا، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا اس نے، اور وہ کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہا، وہاں پہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کون؟ عتبہ۔ اس نے وہاں سے آواز لگائی، اے غلام، کیا تجھے میں اس لیے بھیجا کہ وہاں جا کر ان کی پیشانی کے بوسے لے؟ چل واپس آ جا۔ وہ واپس آ گیا۔ تو اسی اثناء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، پہاڑوں پہ رہنے والے فرشتے اور پہاڑوں کی نگرانی کرنے والے فرشتے۔ ان کا کام یہ تھا کہ پہاڑوں کو جما کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا۔ اگر سنبھال کے نہیں رکھے تو ساری دنیا میں زلزلہ آ سکتا ہے۔ تو وہ پہاڑ پر قابض فرشتوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طائف کے لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا، اور آپ کا خون بہہ رہا ہے، اور اتنا خون بہا کہ پیر میں جوتے آپ کے جو نعلین ہیں چپک گئے، طاقت سے آپ کو کھینچنا پڑا۔ حکم دے دیجیے آپ، یہ بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، قریب پہاڑوں کو کر کے ایسے پیس دیں گے جیسے دانے کو پیسا جاتا ہے چکی کے اندر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے فرشتو، یہ ناسمجھ ہیں، مجھے نہیں پہچانتے، مجھے ان کو نہیں معلوم میں کون ہوں، اور یہ آج نہیں سمجھ رہے ہیں، جب سمجھ جائیں گے تو یہ ایمان لائیں گے، یہ نہیں تو کم از کم ان کی خاندان میں سے لوگ ایمان لائیں گے۔ میں نا امید نہیں ہوں، یہ فرمایا، اور کہا میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا دلی کا ثبوت پیش کیا، سب کو معاف کر دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح ہونے کے بعد طائف کے پورے لوگ آئے اور آ کر حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیے۔ یہ واقعہ پیش آ گیا، اور مکے میں آنا چاہتے تھے لیکن روک دیا گیا حضور کو، اپنے گاؤں میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں آنے سے روک رہے، بولے کہ نہیں آنا تم۔ بولے کیوں نہیں آؤں؟ بولے کہ تم جو کام کر رہے نا، یہ کہہ رہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کو مانو، معبودان باطل کو چھوڑ دو، یہ بت ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، اس لیے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ کا اندر نہیں آنا۔ تو انہی کے خاندان کا ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا میں ضمانت دیتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اپنی نگرانی میں ان کو رکھوں گا۔ اس کے بعد آنے دیا گیا۔ تو اس وقت میں آپ کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اسی وقت میں کہا تھا کہ یا اللہ، آپ مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کر دیے جو مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، اور پھر میرے وطن میں ہی مجھے اجنبی بنایا گیا، آنے نہیں دے رہے جہاں پہ میں پیدا ہوا، کھیلا کودا بڑا ہوا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ چیز معلوم تھی، تکلیف ہوئی، میرے محبوب کو، میرے حبیب کو تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے پاس بلانے والا اعزاز عطا فرمایا۔ مورخین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اس واقعے کے بعد معراج ہوئی آپ کو۔
حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی یا پھوپھیری بہن تھے، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، چھٹ پٹی حضرت جبرائیل سینکڑوں ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آئے، استقبال، اور پھر لشکر، ایک بہت بڑا جلوس، پھر وہاں سے آپ کو لے کر مکے میں آئے، یعنی حرم میں آئے۔ حضرت ام ہانی کا گھر اور حرم اب ایک ہی ہو گیا، تھوڑا سا فاصلہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ تو وہاں لیٹ گئے آپ، لیٹنے کے بعد پھر وہاں سے آپ کو لے جایا گیا۔ براق نام کی سواری تھی، وہ سواری کیسی تھی وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، اتنا لکھا ہوا کہ تیز رفتار سواری تھی۔ لوگ بھی کیا کیا بنا لیتے، دیکھو آپ، ایک جگہ جا کے دیکھا تو گھر میں ایک فوٹو لگی ہوئی ہے، نیچے کا یعنی حصہ 4 پیر ہیں جانور جیسا، اور منہ اس کا انسان جیسا بنا ہوا ہے۔ میں پوچھا کہ کیا ہے، بولے براق ہے۔ تو میں بولا براق کو کون دیکھا؟ اتنی رات میں جب حضور کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، حضور کو بھی نہیں معلوم معراج ہونے والی ہے، حضور کو اٹھائے نیند میں سے، اگر معراج ہونے والی رہتی تو انتظار میں رہتے تھے نا، اللہ کے پاس جانا ہے، انتظار میں رہتے تھے۔ کل صبح عید کی نماز ہونے والی ہے تو انتظار میں رہتے نہیں رہتے، کل عید ہے بھئی، رمضان کا چاند دکھنے والا ہے، انتظار میں رہتے۔ تو حضور کو بھی اٹھایا گیا نیند میں سے، تو ویسے وقت میں کس کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضور کے لیے وہ سواری آئیں گی؟ اس کو میں دوربین لگا کے دیکھ لیتا ہوں، دیکھ کے اس کی فوٹو بناتا ہوں۔ خیالی پلاؤ، لوگ اپنا بزنس کرنے کے لیے کیا کیا کرتے، دیکھو آپ، نہ سچ کی ان کو ضرورت ہے، نہ جھوٹ کی، کچھ نہ، جو دل میں آیا کرتے چلے جاتے، اور لوگ یقین بھی کرتے اس پہ، لوگ یقین بھی کرتے۔ تو بہرحال وہ سواری ایسی تھی، تیز رفتار تھی، جہاں تک ہماری نظر جاتی وہاں تک ایک ان کا قدم ہوتا تھا۔ حضور واسطے لمبا واقعہ ہے بہت۔ اب اس کے بعد پھر آپ بیت المقدس تک پہنچے، فلسطین میں مسجد اقصیٰ۔ وہاں جانے کے بعد ایک چٹان کو سواری کو باندھ دیا۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا، وہ سواری حضور کے لیے لائی گئی تھی، جانے والی نہیں تھی، لیکن حضرت جبرائیل نے اس کو سوراخ میں باندھ کر یہ بتایا کہ دیکھو کسی بھی چیز کو باندھ دو، پہلے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ گھر کے سامنے لائے، گاڑی رکھ دیے، لاک نہیں کرے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ توکل بول کے چھوڑ دیے۔ صبح ہونے تک دیکھے گاڑی نہیں ہے، بولے کیا ہوا؟ ارے چلے گئی۔ تو پھر اللہ پہ بھروسہ کا تھا بھائی میرے کو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ کھلی چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ، جانور کو کھلا چھوڑ دو اللہ پہ بھروسہ، گھر کا دروازہ کھلا رکھو اور اللہ پہ بھروسہ، یہ نہیں، پہلے باندھو اس کو، تدبیر ایسی کرو جس سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نبیوں کی امامت فرمائی ہے، امام الانبیاء کہلائے، پھر 7 آسمان پہ گئے۔ لمبا واقعہ ہے، میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا، لمبا زیادہ وقت لگے گا، میں آپ کو اس میں سے آخر کے چند باتیں بتاؤں گا۔ سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان کے بعد ہے، ایک بیری کا درخت ہے وہاں پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تک پہنچے جہاں پر تقدیر لکھنے کی جو قلم چلتا نا تو قلم کی آواز آتی، دیکھو نب والا جو قلم ہوتا، ویسی آواز سنی وہاں پہ، اور جا کر کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ تشریف لے جائیے، میں نہیں آ سکتا، اگر میں آگے گیا میرے پر جلنے کا اندیشہ ہے، تو وہاں پر چھوڑ دیے۔ اور اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی صحیح حالت میں وہاں بیٹھ گئے، تو حضور نے جب دیکھا ان کو، کتنے کی ہزاروں کی تعداد میں ان کو پر لگے ہوئے تھے، اسی لیے آنن فانن ادھر سے ادھر جاتے تھے وہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، سرکار آگے بڑھے، دیکھا کہ چھٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ادھر دیکھے کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھے سامنے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ سواری لائی گئی، رف کو پلٹو کیا ہوتا؟ فر، تیز رفتار سواری۔ وہ سواری پہ بیٹھ گئے، جا رہے ہیں۔ اب دل میں خیال آیا کہ بھئی کہاں جا رہا ہوں آخر میں ہی؟
بلا رہے سرکار اللہ تعالیٰ، اللہ کا دیدار کرنے تو جا رہا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں آگے پیچھے. اب تک تو جبرائیل ساتھ میں تھے میرے، اب جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے. اب دل میں قسم کی کیفیت پیدا ہوئی تو آواز آئی، اے محمد چلے آؤ، گھبراؤ نہیں. آواز آئی اور اللہ نے کلام فرمایا. آواز تھی حضرت ابوبکر کی، کلام اللہ کا. بعد میں حضور نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کلام ایسا کیوں فرمایا جب حضرت ابوبکر کی آواز میں؟ فرمایا گیا کہ ابوبکر کی آواز میں اس لیے کلام فرمایا کہ ابوبکر کی آواز تمہیں مانوس ہے، زیادہ تم چاہتے ہو ان کو، وہ کانوں میں تمہاری بار بار آواز پڑتی ہے، تم ان پر بھروسہ کرتے ہو، تمہارے رازدار ہیں، یار غار ہیں وہ، اس لیے مناسب سمجھا کہ ایسے وقت میں ان کی آواز میں آپ سے کلام کیا جائے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، عرش پر پہنچ گئے. جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں میرے آقا تشریف لے گئے. میرے آقا وہاں تشریف لے گئے جہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا، جبرائیل کی بھی انٹری نہیں ہے، وہاں تشریف لے گئے. پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی پہنچے تو اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو گئے، سجدے میں گر گئے. عبدیت، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ کر قدموں پہ پڑ جانا جس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی عبادتیں، قول کا مطلب زبان کے ذریعے سے اللہ کی قرآن کی تلاوت، ذکر کرنا، کوئی نیک بات کرنا، کوئی اچھے بول زبان سے بولنا، یہ سارے کے ساری جو عبادتیں ہیں جو زبان کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اے اللہ وہ سب آپ کے لیے ہیں. پھر فرمایا کہ تمام بدنی عبادتیں، بدن کے ذریعے سے، انسان کے اعضاء جوارح کے ذریعے سے نماز پڑھتے ہیں، جھکتے ہیں، اڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ سے کسی کو خیرات کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، مسجد کے جانب چل کر جاتے ہیں پیروں کے ذریعے سے، اور بھی جو کام کرتے ہیں دینی کام جو اپنے بدن کے ذریعے سے کرتے ہیں. یا اللہ ساری بدنی عبادتیں آپ کے لیے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام مالی عبادتیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کرتے ہیں، اور پیسہ کسی کے سامنے اور ضرورت مند ہے تو اس کو دیتے ہیں. تمام مالی عبادتیں، اے اللہ تمام مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں. تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں سب اے اللہ آپ کے لیے ہیں. یہ کہہ کر سجدے میں گر جاتے ہیں. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. کس کے اوپر؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو سرکار وہاں اپنے امتیوں کو نہیں بھول رہے، اور ہم بھول جاتے ہیں، ذرا خوشی آئی تو بھول جاتے. ایک جگہ میں گیا دعوت میں، بہت دور گیا سفر کر کے، اور وہاں گاؤں میں گیا تو دیکھا کہ ڈی جے بج رہا شادی میں. پھر میں واپس آ گیا. بعد میں وہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگے. مجھ صاحب آپ کو دعوت دیا، آپ دعوت نہیں آئے شادی میں. بولے آیا تھا لیکن آپ بھگا دیے میرے کو. بولے میں کب بھگایا آپ کو؟ بولے پورے گاؤں کے اندر ڈی جے بج رہا تھا، بھاگنا نہیں تو اور کیا کرنا. بولے نہیں مجھ صاحب ایک بچہ ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، اس لیے میں بولا چلو خواہش پوری کر لیں دو، بول کے میں خاموش ہو گیا. بولے ایسے وقت میں جو اللہ آزما کے دیکھتے، اللہ مال دے کے، پیسہ دے کے آزماتے، جوانی دے کے آزماتے اللہ تعالیٰ، اور بہت سی چیزیں دے کے آزماتے رہتے. اپنے اس پہ رہتا یا آپ سے باہر ہو جاتا ہے. آپ دیکھو ایک عام آدمی ہے، جب غریب تھا تو ادب سے رہتا تھا، ذرا پیسہ ملا تو ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھتا ہوں. پیسے کا غرور،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پیسہ ملا، سب آپ کے دربار میں خزانے لٹا دیے گئے، سب آ گیا مال غنیمت میں، لیکن رات رات سب بانٹ دیتے تھے، کبھی آپ کے اندر وہ چیز نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آپ سے بڑا اور آپ سے اچھا، آپ سے افضل، آپ سے اکرم، آپ سے اشرف کوئی نہیں ہے، لیکن عبدیت کا یہ عالم ہے کہ سجدے میں گر کے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ اور سلام آیا ادھر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو وہاں نہیں بھول رہے، اور ہم بھول جاتے، ذرا خوشی کا موقع آیا، ارے چل بھی ایک مرتبہ تو کرتے نا۔ وہ دوست نما شیطان بھی بہت رہتے، وہ دوست نما شیطان بھٹکانے والے، چل بھئی ایک بڑا پھول کا ہار بڑا لے کے جائیں گے بولا، اب پورے روڈ سے جا رہے، پوری دھول اس کے اوپر، اب لے کے جا کے ذرا رکھتے پھر نکال دیتے، ختم۔ کتنے کا؟ وہ تو 7,000 8,000 10,000 کا، پورا پانی میں چلے گیا۔ بجائے اس کے کسی ضرورت مند کے گھر میں ایک تھیلا چاول ڈال دیتے، 2 تھیلے چاول ڈال دیتے، بیچارہ 4-5 دن 8-10 دن کھا کے دعا دیتا ہو، اس کی فکر نہیں ہے، بس واہ واہ۔ اور جتنے واہ واہ کی چکر میں رہتے نا، آخر عمر میں پریشان رہتے، آپ دیکھ لو، آپ میں دیکھا بہت سی چیزوں کو، بہت سے لوگوں کو دیکھا، جوانی میں تم تراق، باجا گاجا اور ناچ ڈانس فلاں فلاں، شادی ایسی ہوئی، شادی جیسے ہی ختم ہوئی، دوسرا دن گزرا ولیمہ ہوا، تیسرے دن فائنانسر آ کے گھر پہ کھٹکا مارا۔ بولے کیوں مار رہا کھٹکا؟ بولے بھائی انہوں لیے میرے سے قرضہ، مٹی پہ لیے، دینا ہے۔ اب بیچارہ پریشان، بھائی ابھی تو شادی ہوئی، کل سے دیتا ہوں، اب زندگی بھر پریشان۔ بعض لوگوں کا 8-8 سال 10-10 سال قرضہ نہیں پڑتا، 4-5 بچے ہو جاتے، اب تو خیر 4-5 نہیں، اب تو 2 ہی چھوڑے، 2 کے بعد ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ 2 کے بعد بول رہے نہیں ہونا بول کے، اب دوسرے لوگ ہم بول رہے کہ 4-6 تو ہونا بول کے۔ اور ہمارے مسلمان بھائیاں جو ایک فیکٹری سے جو پروڈکشن نکالتے تھے وہ 10-12 کا ہوتا تھا، اب 2 پہ 3 پہ رہ گیا خالی۔ اللہ کے دربار میں کون سا بیٹا سفارش کرتا نہیں بول سکتے؟ کم از کم 6-7 تو ہونے دو، کیوں پیچھے ہٹتے، ڈرتے کیوں؟ اللہ جیسا ہم کو پالا ان کو بھی پالے گا اللہ تعالیٰ۔ اس زمانے کا اللہ الگ تھا، آج کا اللہ الگ ہے نہیں، کل کا اللہ الگ ہوگا نہیں، وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، بعد میں تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، واجب الوجود ہے وہ۔ نہیں مول صاحب آج کل گرانی بہت ہو گئی، گرانی بہت ہو گئی تو کوئی خواہش چھٹ رہی، کوئی خواہش چھوڑ رہے نہیں، چھوڑ رہے، برابر خواہشہ پورا کر رہے۔ آج کل جو موبائل فون ہے 20-20 40-40 60-60 70-70 ہزار کا خرید رہے، خواہش پوری ہو رہی۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو بڑھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو بڑھاؤ تاکہ میں قیامت کے دن اور امام یعنی رسولوں کی امتوں پر میں فخر کر سکوں کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ اب اس میں سے کون سا بچہ خدمت کرتا بعد میں نہیں بول سکتے۔ اکثر دن کے 2 بچے رہتے نا، ایک رہتا امریکہ میں، ایک رہتا لندن میں، کینیڈا میں، بہرحال باہر کہیں تو بھی۔ اب انہوں بیچارے بوڑھا بوڑھی گھر میں رہتے، باہر جا کے ترکاری لا لینا خود ہی، اگر وہ بچہ رہتا تو لا کے دیتا تھا۔ رات ہوئی بہت تکلیف، پیراں درد دے رہے، کوئی پیر دبانے والا نہیں، اگر وہی بیٹا یہاں رہتا تو پیر دباتا تھا، سر میں تیل لگاتا تھا، بھیج دیے۔ اب وہ بچے کو پڑھائی ایسی پڑھائے کہ اس کو وہی معلوم، اب وہی گنتے رہتا ان ڈالروں میں، ریالوں میں، اس میں گھومتے رہتا ان۔ ماں باپ کی خدمت نہیں بتائے اس کو، کیوں نہیں بتائے؟ وہ اس وجہ سے نہیں بتائے کہ بچے کو اچھی تعلیم، اعلیٰ تعلیم ہونا، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ہر کام اعلیٰ کرنے لگا، بعد میں بولتے نہیں مصعب ذرا ایک بچے کو دین پڑھانا تھا مصعب، آخر وقت میں کام آتا تھا۔ بھائی دنیا بھی پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ، اور اس کے بعد آزو بازو والے بیمار ہوئے تو دواخانے میں لے آ کے ڈال دیے، اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی آ گئی گھر کو، بیٹے بیٹی دونوں بھی نہیں ہے، فون آ کر رہے، اب اس کے بعد اس کو رکھے کس میں؟ فریج میں۔
رکھنے کے بعد وہاں سے آ رہے 10 گھنٹے 2 دن 3 دن رکھ رہے، سڑا رہے اس میں رکھ کے، اور اس کے بعد پھر وہ آنے کے بعد دیکھ کے روئے کرے، اس کے بعد 8-10 دن رہتا اور دہم چہلم کر کے بھاگ جاتا، حالانکہ نہ دہم کرنے کا ہے نہ چہلم کرنے کا ہے۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرو، کوئی ایسا کام کرو جس کا ثواب اس کو ثواب جاریہ کے طور پر پہنچتا رہے، ایسا کام کرو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے تو اپنے امتیوں کو نہیں بھولے، آپ کو سلام بھیجا گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے کہا السلام علینا، ہم پر سلام ہو، مجھ پر نہیں کہا، ہم پر سلام ہو سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور وہ نیک بندے جو قیامت تک آئیں گے سب پر سلام ہو۔ سب سے اونچی جگہ پہ پہنچے، اللہ کے دربار میں پہنچے، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ تیر اور کمان جیسا قریب ہو جاتے ہیں ویسا قریب ہو گئے اللہ کے۔ آج ناز و نیاز کی باتیں ہوئی، تو اس وقت میں اپنے امتیوں کو نہیں بھولے، لیکن یہ امتی ایسا ہے، ذرا سا خوشی آئی تو بھول جاتا، غمی آئی تو بھول جاتا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو بھول جاتا۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو نہیں بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، اس وقت میں ٹائم بھی ہو گیا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، یہ باتیں جو